کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے کسی پہر تم نے اپنے کمرے کے اندھیرے میں سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا ہو کہ بس اب اور ہمت نہیں رہی؟ کیا کبھی دل نے یہ پکارا ہے کہ میں ہی کیوں؟ ہر درد، ہر تکلیف، ہر ناکامی اور ہر آزمائش میرے ہی حصے میں کیوں آتی ہے؟ اگر آج تم تھک چکے ہو، لوگ تم سے دور ہو چکے ہیں، رستے بند نظر آ رہے ہیں اور اندر کا انسان ٹوٹ کر بکھر رہا ہے، تو رکو۔ اگلے چند منٹ اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کو ایک طرف رکھ دو۔ یہ پیغام شاید کوئی اتفاق نہیں بلکہ تمہارے رب کا تمہیں سنبھالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد تم اپنی تکلیفوں سے گھبرانا چھوڑ دو گے۔ سب سے پہلے تو ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ تمہارا تھک جانا، تمہارا رو دینا، تمہارا ٹوٹ جانا تمہیں نا امید یا برا انسان نہیں بناتا۔ انسان مٹی کا بنا ہے اور مٹی پر جب بارشوں کا بوجھ بڑھ جائے تو وہ کیچڑ بننے لگتا ہے۔ تم کوئی لوہا نہیں ہو، تم انسان ہو۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی دل نہ توڑے، کوئی بیمار نہ ہو اور ہر خواب پورا ہو جائے۔ لیکن رب العزت نے پہلے ہی قرآن میں صاف فرما دیا تھا کہ ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ دنیا سکون کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ اور جب انسان امتحان میں بیٹھتا ہے تو سوالات مشکل ہی ہوتے ہیں تاکہ اس کا رزلٹ بہترین آ سکے۔ اگر تمہاری زندگی میں امتحان سخت ہیں تو یاد رکھو تمہارا اجر بھی عام نہیں ہونے والا۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، تم کہتے ہو کہ میں ہی کیوں؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس کائنات میں سب سے زیادہ تکالیف کس نے اٹھائیں؟ کیا وہ گنہگار تھے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں اور پھر ان کے بعد جو ان سے درجہ بدرجہ قریب ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، حضرت ایوب کو سالہ سال شدید بیماری میں رکھا گیا۔ حضرت یوسف کو اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور سالوں قید کاٹی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد، جن سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عزیز نہیں تھا، ان کے بچوں کا انتقال ان کے سامنے ہوا۔ طائف میں ان پر پتھر برسائے گئے۔ شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ اگر آزمائشیں اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتیں تو انبیاء پر کبھی دکھ نہ آتے۔ تمہارا تھک جانا اور آزمائشوں سے گزرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہارا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ سونا جب تک آگ میں نہ تپے وہ خالص نہیں بنتا۔ تمہیں جو درد مل رہا ہے وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری روح کو سنوارنے کے لیے ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو کہ رب تمہیں اپنے دروازے پر اکیلے میں بلانا چاہتا ہے۔ ہم تب تک اللہ کے قریب نہیں جاتے جب تک دنیا کے سارے سہارے ہم سے چھن نہ جائیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ آج رات جب سب سو جائیں تو ذرا وضو کرو اور اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ تمہیں کوئی خاص دعا یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں اپنے سادہ الفاظ میں اس سے بات کرو۔ سجدے میں جا کر رو دو، کہہ دو اس سے کہ اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، مجھ سے اب یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو القادر ہے، تو الرحیم ہے، مجھے سنبھال لے۔ قسم اس ذات کی جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے جا کر ہار مان لیتا ہے تو رب العزت اس کی فتح کے سامان پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ پس یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ خالق نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار قسم کھا کر کہا ہے کہ اس تکلیف کے بعد چین آنے والا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رب کے وعدے پر یقین نہیں؟ تمہاری زندگی کا یہ سیاہ باب آخری باب نہیں ہے، یہ اندھیرا صبح کے بالکل قریب ہونے کی نشانی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم روا نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ رونا آئے، تکلیف ہو، لیکن زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو تمہارے رب کو ناراض کر دے۔ جو چلا گیا اسے اللہ پر چھوڑ دو، جو نہیں مل رہا اس میں اللہ کی حکمت تلاش کرو، اور جو ملنے والا ہے اس کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہمیشہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ یاد رکھو ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے، یہ طوفان بھی گزر جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کا ایک ایک آنسو جو تم نے تنہائی میں بہایا ہے، اس کا حساب تمہارے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وہ تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالے گا۔
اگر آج تمہارے غمزدہ دل کو تھوڑا سا بھی سکون ملا ہے تو اٹھو، وضو کرو اور اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ اے میرے اللہ، جو بھی شخص اس وقت یہ باتیں سن رہا ہے اور اندر سے ٹوٹ چکا ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تھک چکا ہے، اے پروردگار، اس کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اس کے دل کو وہ سکون عطا کر جو صرف تیرے ذکر سے ملتا ہے۔ اسے کبھی تنہا نہ چھوڑ۔ آمین رب العالمین۔ اگر اس پیغام نے تمہارے دل کو چھوا ہے تو اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شاید زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی ٹوٹتی ہوئی ہمت کو دوبارہ جوڑ دے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔